یہ یقین کر لے تم ہماری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے. یوم دن، ایک دن تو ردونا، تم پیش کیے جاؤ گے. لا تخفا منکم خافیہ، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے اوپر کوئی خفت ہو، کوئی خفا نہیں ہوگا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ قیامت کا دن ہوگا، کروڑ لوگ ہوں گے، اربوں خربوں لوگ ہوں گے، میں کہیں چھپ جاؤں گا، میرا حساب پتہ نہ چل سکے گا، لہذا میں یہ جرم کر لیتا ہوں. کیونکہ اب اندھیرا ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، لائٹ چلی گئی ہے، اب میں جرم کر لیتا ہوں، اور قیامت کے روز میں کہیں چھپ جاؤں گا. خالق کائنات فرماتا ہے یہ یقین کر لے تو میرے سامنے پیش کیے جائے گا، اور تیری زندگی کا کوئی حصہ، کوئی لمحہ، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ تک بھی مخفی نہیں رہے گا. اور آج تو اس چیز سے گھبرا رہا ہے کہ فلاں کو پتہ نہ چل جائے، رشتے دار کو پتہ نہ چلے، گھر والوں کو پتہ نہ چلے، محلے داروں کو پتہ نہ چلے کہ میں یہ جرم کرتا ہوں. یہ یقین کر لے تیرا کوئی جرم چھپ نہیں سکتا. تمہیں کروڑا لوگوں کے سامنے ہاتھی دینا پڑے گا. اسی کا تھے شاہ میں انا الینا ایابہم و انا علینا حسابہم. یقین کر لو، یہ 30ویں پارے میں ہے کہ تم نے سب نے ہماری طرف ہی پلٹ کے آنا ہے. انا الینا ایابہم، تمہارا پلٹنا ہماری طرف ہوگا. و انا علینا حسابہم، اور ہم پہ لازم ہے تمہارا حساب بھی کرنا. جب اللہ تعالیٰ حساب لے گا اس میں کوئی بخشش والی صورت الگ ہے، لیکن حساب میں ڈنڈی والی کوئی شکل نہیں. حساب کے اندر انسان کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، ہر چیز واضح ہو جائے گی. اس دن ہر چیز کلیئر کٹ انسان کے سامنے آ جائے گی. اس لیے انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ میرا دیکھنے والا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے. ایک انسان، آقا علیہ السلام مسکرا رہے، صحابہ کرام نے عرض کیا ایسا مسکرانے کی کیا صورت ہے؟ فرمایا کہ میرے پاس میرا دوست ابھی جبریل آیا، اس نے مجھے خبر دی ہے کہ ایک بندہ تھا، اس نے 500 سال کی زندگی پائی ہے اور زندگی عبادت میں گزاری. اللہ پاک نے اس کو ایک جزیرے کے اندر ایک ٹبے پہ زندگی دی. جو سمندر ہے اس کا پانی کھارا ہے، نمکین ہے، استعمال کے قابل نہیں، لیکن اللہ کریم نے اس کو ایک میٹھا چشمہ دے دیا. اس چشمے کا پانی اس سمندر کے اندر چھوٹے سے ٹبے کے اندر وہ حاصل کرتا. خوراک کے لیے رب کائنات نے اس کے لیے ایک انار کا پودا لگا دیا. اسے ہر روز تازہ انار بھی دیتا. حالانکہ فصل سال میں ایک مرتبہ پھل لگتا ہے، کسی پہ اب 2 مرتبہ شروع گئے، جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے. لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ اس کو ہر روز تازہ انار بھی ملتا، میٹھا پانی کھارے سمندر کے اندر ملتا. اس نے وہ ساری زندگی 500 سال آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سجدے میں گزار 500 سال سجدے میں گزار دی. دعا مانگی، اے مالک الملک میری التجا ہے، میری تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے موت دے تو سجدے کی حالت میں دے، کہ میں نے 500 سال سجدے میں گزارے ہیں، آخری وقت آئے، اجل کا وقت ہے تو وہ سجدے میں ہی پایا جائے. میدان حشر میں اٹھوں، کیونکہ آتے حدیث میں جیسے انسان کی موت آتی ہے ایسے اس کو حشر میں اٹھایا جائے گا. شہید ہے اس کو شہادت میں اٹھا دیا جاتا ہے، تاکہ مجھے اٹھایا جائے تو روز محشر بھی سجدے سے اٹھایا جائے. ایک میری یہ دعا ہے کہ سجدے میں موت آئے، سجدے میں حشر ہو. دوسری گزارش یہ ہے کہ اے پروردگار
کوئی چیز میری لاش کو خراب نہ کرے، میری جسم کو کوئی چیز کھائے نہیں، میرا جسم پھٹے نہیں، میرا جسم پھولے نہیں، میرے جسم کو بھی سلامتی دے، اور قیامت تک میرا جسم صحیح سلامت رہے، تر و تازہ رہے، نہ اس کے اندر کوئی بوسیدگی آئے، نہ میرا جسم پھٹے، نہ کوئی چیز میرے جسم کو کھائے، میرا جسم سلامت رہے، اور جب حشر کرنا، پروردگار میری خواہش ہے کہ مجھے سجدے سے اٹھا۔ تو جبریل امین نے آ کر بتایا کہ اللہ کریم نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ اب کب قیامت ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ اللہ کریم فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو، اے فرشتوں، جنت میں داخل کر دو، ادخلو الجنت عبدی برحمتی، ادخلو عبدی الجنت برحمتی، میری رحمت کے صدقے اس بندے کو جنت عطا کر دو۔ وہ بندہ عرض کرے گا یا رب بل بے عملی، اپنی رحمت کے صدقے نہیں، میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت عطا کر۔ پھر اللہ کریم فرمائے گا ادخلو الجنت عبدی برحمتی، میرے اس بندے کو میری رحمت کے صدقے جنت میں داخل کر دو۔ بندہ پھر کر گا یا رب لا بل بے عملی، نہیں بلکہ میرے عمل کی وجہ سے۔ پھر پروردگار فرمائے گا ادخلو الجنت عبدی برحمتی، اے فرشتوں میرے بندے کو میری رحمت کے صدقے جنت میں بھیج دو۔ پھر کرے گا یا رب بے عملی، یا اللہ میرے عمل کے صدقے بھیج، میں نے 500 سال تیری بارگاہ میں سر جھکائے رکھا، سجدے میں گزارا، کیا 500 سال کی عبادت، 500 سال کا سجدہ اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا؟ اتنا میرا اچھا عمل ہے کہ مجھے جنت میں میرے عمل کی وجہ سے بھیجا جائے۔ 3 مرتبہ اس کو چانس دیا گیا، چوتھی مرتبہ جب یہ بات کی فرماتے ہیں کا یسوع عبدی علیہ، اے لوگو فرشتوں، اس میرے بندے کو اب مقیاس پہ لے آؤ، میزان پہ لے آؤ، اب میری نعمتوں اور اس کے عمل کا موازنہ پیش کرو۔ جب موازنہ پیش کیا جائے گا، اللہ کو حکم ہوگا کہ اب اس کی پہلی بات ختم، کیونکہ بار بار ڈیمانڈ کرتا ہے بے عملی، یا اللہ میرے عمل کے صدقے مجھے جنت دے، میں نے حکم دیا ادخلو الجنت عبدی برحمتی، میری رحمت کے صدقے اس کو جنت دے۔ اب اس کو اپنے عمل پہ مان ہے، گھمنڈ ہے، اب اس کا توازن کرو، موازنہ کر کے دکھاؤ، ایک طرف میری نعمتوں کو رکھو، ایک طرف اس کے 500 سال کے سجدے کو رکھو، کمپیریٹیولی توازن ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ یہ رحمت کا حقدار ہے یا عمل اس کا اتنا زیادہ مقبول ہو چکا ہے کہ اب یہ جنت میں جائے گا۔ جب میزان میں صرف ایک آنکھ رکھی جائے، پلڑا وہ بھاری ہو جائے گا، وہ 500 سال کے سجدے ہلکے ہوں گے ایک نعمت کے بدلے آنکھ کے۔ پھر ہوش آئے گی، ابھی آنکھ ایک حصہ ہے جسم کا، چھوٹا سا حصہ ہے، ابھی سارا جسم باقی ہے، انسان کی قوت سماعت ہے، ہاتھوں کی طاقت ہے، پاؤں کی طاقت ہے، قوت شام ہے، پورا جسم ابھی باقی ہے، صرف پروردگار فرماتا ہے صرف آنکھ کو اس پلڑے میں رکھ کے دوسری طرف اس کو 500 سال کے سجدے رکھ کے بدن کر کے بتاؤ۔ جب سامنے آئے گا کہ 500 سال کے سجدے ایک آنکھ کی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اب اندازہ لگاؤ کہ ہم میں کون ایسا بندہ ہے جس کی 500 سال عمر ہو اور 500 سال سجدے میں گزارے ہوں۔ اگر 500 سال سجدے میں گزارنے والے بندے کا
مقابلہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کیا جائے، ایک آنکھ کی نعمت کا موازنہ کرنے سے اس کا پلڑا جو ہے وہ عمل کا ہلکا نظر آتا ہے. ایک نعمت آنکھ بھاری ہے، باقی نعمتیں وجود کی ساری باقی. پھر اس 500 سال کے اندر پروردگار نے فرمایا کہ میں نے اس کو کھارے پانی کے اندر میٹھا چشمہ دیا. وہ کیا میری نعمت نہیں؟ جہاں دائیں بائیں سارا کھارا پانی تھا، میں اس کو وہاں میٹھا چشمہ مہیا کیا. کیا میری نعمت نہیں؟ کیا میں نے اس کو صحت دی؟ میری نعمت نہیں؟ کیا اس کو میں نے ہر چیز سے سہولت دی؟ کیا نعمت نہیں؟ کیا ہر روز اس کو تازہ انار کا پھل دیا؟ نعمت نہیں؟ اگر یہ حساب مانگتا ہے تو حساب کرو. حساب میں ایک آنکھ مقابلہ 500 سال کے سجدے کی نہیں کر سکی، تو باقی ابھی اس کے جسم کے سارے حصے بھی باقی ہیں، باقی میری نعمتیں بھی باقی ہیں. میٹھے چاند پانی کا چشمہ الگ ہے، وہ اور انار کا دانہ تازہ ملنا الگ ہے. اب موازنہ کر کے دیکھو، پھر انسان کو ہوش آئے گی کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی. یہ چیزیں رحمت کا بہانہ ہے. اللہ کی توفیق سے انسان کو عمل کرتا ہے. رب سے توفیق مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں نیک راستے کی توفیق دے، اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق دے، جھکنے کی توفیق دے، صدقہ خیرات کی توفیق دے، برائی سے بچا لے، بے حیائی سے بچا لے. یہ رب کا کرم ہوگا تو انسان سیدھے راستے پہ چلے گا، ورنہ اس کی عبادت اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتی. یہ تو عبادت انسان کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک بہانہ ہے. ورنہ اگر انسان یہ سمجھے کہ میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں نے باز کی، میں نے تبلیغیں کی، میں نے فلاں کام کیا، اتنے صدقے کر دیے، خیرات کر دیے، اچھے کام کر دیے، اس کا کوئی عمل نہیں ہے. انسان سماج کے اندر جتنے بھی اچھے کام کرتا رہے، اس میں بنیاد ایمان ہے. ورنہ یہ ساری نعمتیں ایک طرف، اللہ تعالیٰ کی کسی ایک نعمت کا بھی موازنہ کریں تو انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر نعمتیں گننا چاہے تو گن نہیں سکتا. انسان اپنے ایک سانس جس کو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کرتے کہ نعمت ہے. سانس اگر رک جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں وینٹیلیٹر پہ لگا دو، اس کو مصنوعی سانس دو. لوگ جاتے ہیں تیمارداری کرنے کے لیے، ہاں بھی کیا حال ہے مریض کا؟ کہتے ہیں بس ہو رہی ہے، وینٹیلیٹر پہ لگا ہوا ہے. جب گیس ختم ہو جائے گی، سانس ختم ہو جائے گا. جس سانس کو ہم نعمت بھی شمار نہیں کرتے، ہم منو پانی بہا دیتے ہیں. وضو کرتے کر ٹوٹی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، نہاتے ہوئے پتہ نہیں کتنے من پانی ضائع کر دیتے ہیں. کبھی سوچا یہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ چولستان کے لوگوں سے پوچھو جو میلوں سفر کر کے پانی بھر کے لاتے ہیں، ایک طرف گدے پی رہے ہیں، کتے پی رہے ہیں، وہی پانی وہ انسان پینے پہ مجبور ہیں. جانور نلانا تو دور کی بات ہے، ضرورت بنیادی ان کو حاصل نہیں ہے. ان سے پوچھو پانی کتنی بڑی نعمت ہے. اسی طریقہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کا ذکر کر کے دیکھو تمہاری حیثیت کیا ہے. لہذا محاسبہ نفس آج کا موضوع ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو سوچنا چاہیے کہ میں کل کے لیے کیا بھیج رہا ہوں، اگلے جہان کے لیے کیا بھیج رہا ہوں. انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. بڑا آسان طریقہ ہے. انسان شام کو بستر پہ لیٹتا ہے، تھوڑا سا موازنہ کر لے، کیا اس دن میں نے کیا کیا نیکیاں کمائیں، کس کس بندے کو نفع دیا، کس کس کو تکلیف دی، کس کو ٹارچر کیا، کس کو اذیت دی، کیا حلال کھایا، حرام کھایا، میں نے رب کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، کتنی اس کے بدلے میں نے عبادت کی. تم دنیا کے اعمال نامہ شام کو اپنا روز نامچہ لے کے بیٹھ جاتے ہو، دن کو ادھار کس نے دیا، کتنا میں نے کہاں خرچ کر دیا، کتنی آمدن آ گئی. اور یارو جب تم شام کو اپنے حساب کو دیکھتے ہو تو نام اعمال کا حساب بھی تو کر کے دیکھو نا. جب حساب درج کرتے ہو نام اعمال کا حساب بھی درج کر دو. بڑا آسان طریقہ ہے محاسبہ نفس کا کہ دن کے اندر تم آمدن ذکر کرتے ہو،
خرچ ذکر کرتے ہو، کہاں کہاں خرچ کیا، وہ سارا حساب جو درج کرتے ہو، کبھی شام کو اپنا بھی حساب کر کے دیکھو کہ میں نے آج کیا کیا کیا، میری صبح کیسے گزری، میری شام کیسے گزری، ایک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ آج تو سائنس نے ہر چیز آسان کر دی۔ دین کو سمجھنے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ سائنس اسلام کے خلاف ہے، میں سمجھتا ہوں اسلام کے خلاف نہیں، سائنس اسلام کی پیروی کر رہی ہے۔ سائنس نے دین کو سمجھنے میں آسانی پیدا کی ہے، سائنس پڑھنی چاہیے، سائنس سے انسان کا دماغ کھلتا ہے، سائنس نے تو ساری رب کی قدرتوں کے نظارے کرا دیے۔ ٹی وی دیکھو کیا ہوتا ہے، جناب میاں صاحب تم یہ کیا کہہ رہے ہو، شباز شریف صاحب تم جب اقتدار میں نہیں تھے کہتے تھے یہ ظلم ہو گیا، یہ مہنگائی ہوگی، ہم نے لانگ مارچ کریں گے، یہ کریں گے، فلاں کریں گے، ڈھینگ کریں گے۔ اس وقت پٹرول کیا تھا، آج کیا؟ ہم کہتے ہیں میں کپڑے بیچ کے یوں کر دوں گا، میں الٹا سیدھا ہو کے یہ کر دوں گا۔ وہ پچھلی بھی دیکھ، آج کا موجودہ حالات تو دیکھ۔ منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں اینکر پرسن۔ خان صاحب صاحب تم ٹرینر پہ تھے کیا کہتے تھے، اب دور اقتدار میں تم نے کیا کیا؟ زرداری صاحب تمہارا دعویٰ پہلے کیا اب کیا ہے؟ انکار کرتے ہیں لوگ، بڑے بڑے سیاستدان، نہیں مجھے ایسا نہیں کہا۔ وہ کہتے ہیں ایک منٹ، ہاں جی کلک کام کرو ذرا، تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ فوری وہ کلک کرتے ہیں، وہ منظر سارا سامنے آتا ہے، کس سٹیج پہ تقریر کی ہے، سٹیج پہ کون کون تھے، ماحول کون سا تھا، ٹائم کون سا تھا، دائیں بائیں کون سا تھا۔ فوراً کلک کرنے سے سارا منظر سامنے آتا ہے، کہتے ہیں اب بتاؤ دیکھو یہ تم ہی ہو، یہ جو تم بات کر رہے ہو، تقریر کر رہے ہو، دعوے کر رہے ہو، کیا تم ہو کوئی اور ہے؟ کتنا آسان محاسبہ ہو گیا۔ اور یارو اگر دنیا کی سائنس کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ وہ کئی سو سال پہلی پرانی چیزیں لے آتے ہیں، قائد اعظم کی تقریر دکھاتے ہیں، لوگ گڈوں پہ ریڑوں پہ آ جا رہے ہیں، مہاجرین آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہ دکھاتے ہیں، اس کی آواز دکھاتے ہیں۔ تم یہاں بیٹھ کے لندن کے میچ دیکھتے ہو، امریکہ کی کاروائی دیکھتے ہو، ان کا کچن دیکھتے ہو، ہر آواز سن لیتے ہیں۔ کتنی پرانی باتیں تمہیں وہ ٹی وی والے دکھاتے ہیں، اینکر پرسن یہ جی کلک آن کرو، انسان حیران ہے، دنگ رہ جاتا ہے۔ تو یارو اگر سائنس کا نظام اتنا مضبوط ہے، تمہیں پرانی کئی سو سال پرانی چیزیں، کئی سال پہلی تقریریں، سیم ماحول، سیم آوازیں سنا دیتے ہیں، کیا پروردگار کا نظام اتنا کمزور؟ اور یار رب کی قدرت پہ ایمان لاؤ، کرامن کاتبین تمہارے کندھوں پہ موجود ہیں، تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ، ہر چیز ضبط تاریخ میں لائی جا رہی ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو مخفی ہو۔ میں نے پہلے ایس پیش کیا ہے کہ پروردگار فرماتا ہے لوگوں یہ نہ سمجھو کہ کروڑوں کا مجمع ہوگا، لاکھوں اربوں خربوں کا ہوگا، ہم کہیں چھپ جائیں گے، نہیں، چھپنے والی کوئی بات نہیں۔ تم میدان حشر میں تمہاری ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک حرکت سامنے لائی جائے گی۔ وہاں کس منہ سے جاؤ گے، کون سا منہ لے کے جاؤ گے؟ آج وقت ہے ہوش سے کر لو کہ کل ہم نے میدان حشر میں جانا ہے تو کیا کرنا ہے۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، یہ موضوع لمبا ہے، انشاءاللہ اگلا موضوع بھی یہی چلے گا اگر رب نے آپ کو توفیق دی بر وقت آنے کی۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا محاسبہ کس چیز کا نام ہے۔ قرآن پاک میں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، اے انسان تو دیکھ نفس میں کل کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ کیا سمجھتے ہو رب کو کوئی خبر نہیں، رب کو وہی سمجھ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اندھیرے میں کیا کاروبار کرتے ہیں، تنہائی میں کیا کاروبار کرتے ہیں، جلوہ نمائی میں کیا کاروبار کرتے ہیں۔ واللہ خبیر بما تعملون، رب خبر رکھتا ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، تمہیں حساب دینا ہوگا۔ آج تیاری کر لو، ورنہ اس دنیا کی گرد کے اندر اٹ جاؤ گے، دب جاؤ گے۔ دنیا کی لذات خواہشات تمہارے اوپر اتنی حاوی ہو چکی ہیں، کل تمہیں ندامت ہوگی، شرم آئے گی۔ اس لیے کل کی شرم سے، ندامت سے بچنے کے لیے آج اپنا محاسبہ کر لو۔ اگر محاسبہ کر لو گے، کل ندامت سے بچ جاؤ گے، شرم سے سر جھکانے سے بچ جاؤ گے، رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرماؤ گے نہیں۔ اگر عمل اچھا ہوگا تو شاباش مل جائے گی، ورنہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ وقت ختم ہو جاتا ہے، اسی پہ اکتفا ہے۔